اس کے بعد میں سامنا کلاس کے طالب علم خزیمہ رحمانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے آپ کے سامنے محفل ضمیر بیان کرے۔ خزیمہ رحمانی کلاس سامنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم۔ محترم سامعین، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگی قیدیوں میں مجاہدین کے ہاتھ ایک عورت کا معصوم دودھ پیتا بچہ ہاتھ آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بچے کو مدینہ لے آئے۔ ادھر اس کی ماں اپنے بچے کو تلاش کرتے کرتے مدینہ میں پہنچ گئی۔ جب اس عورت کو اس کا بچہ دکھایا گیا، اس عورت نے جلدی سے اپنا بچہ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے لے لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کر اس کے پورے جسم کو بوسہ دیتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ تمام منظر دیکھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال کیا اور پوچھا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ اے صحابہ کرام کی جماعت، تمہارا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں؟ کیا تم اس عورت سے توقع کر سکتے ہو کہ یہ اپنے بچے کو غصے میں آ کر، اپنے بچے سے ناراض ہو کر آگ میں ڈال دے اس بچے کو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ اپنا بچہ ناراض ہو کر غصے میں آ کر آگ میں ڈال دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من هذه المرأة بولدها۔ یہ عورت جس طرح اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی، اپنے جسم سے لگا کر اس کے پورے جسم کو بوسہ دے رہی تھی، اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اللہ رب العالمین کی وسیع رحمت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ ارحم الراحمین ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اصول اور قواعد ہی ایسے بنا دیے ہیں جن میں سراسر ہمدردی، رحمت ہی رحمت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنۃ۔ ایک شخص صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملها، ابھی عمل کرتا نہیں ہے، صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے، کتبت له حسنہ، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ابھی صرف ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں۔ اور یہی شخص جس نے ابھی ارادہ کیا تھا نیکی کا، آگے چل کر اس نے نیکی انجام دے دی، نیکی کر لی، تو کم از کم اللہ رب العالمین اسے 10 نیکیوں میں بڑھا دیتا ہے۔ اس ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، یہ کم از کم ہے۔ اور یہی شخص جس نے نیکی کا ارادہ کیا، آگے جا کے نیکی کر لی، پھر وہ زندگی کے کسی موڑ پہ آ کر گناہ کا ارادہ کر لے، ابھی گناہ کیا نہیں، اس نے صرف گناہ کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ابھی اس نے نیکی کا گناہ کا ارادہ کیا ہے یہ نہ لکھو، بلکہ جب وہ گناہ کر بھی لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان صاحب الشمال لیرفع قلمه 6 ساعات۔ بائیں جانب والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے قلم کو روک کر رکھے
ست ساعات 6 ساعات تک. ساعات یہ ایک عربی کا لفظ ہے، اس کی مفرد ساعتن آتی ہے. اگر دور جدید کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے تو ساعتن 1 گھنٹے کو بولتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین انتظار کرتا رہتا ہے صرف 6 گھنٹوں تک کہ اللہ رب العالمین کا وہ بندہ جس نے گناہ کر لیا ہے، شاید اس کا دل اندر سے، اس کا ضمیر ملامت کرے، وہ اللہ رب العالمین کے پاس آ کر رجوع کر لے، اس کے دل میں گناہ کا احساس پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. اس سے بھی اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین کی رحمت کا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو اپنے نفسوں پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں. اس آیت میں اللہ رب العالمین انبیاء سے خطاب نہیں کر رہا، صحابہ کرام سے خطاب نہیں کر رہا، بلکہ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کے ان افراد سے مخاطب ہے جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، جن کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں گناہ کر کے. پھر بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.